فتویٰ کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس میں کون سی چیزیں ہونا چاہیے، ایک مجتہد میں کون سی خصوصیات ہونا چاہیے؟ نمبر 1 یعنی وہ چیزیں جو ایک مجتہد میں ہونا چاہیے، نمبر 1 مرد ہو، جس مجتہد کی میں تقلید کرتا ہوں وہ مرد ہو، بس عورت کی تقلید نہیں کیا جا سکتے۔ عورت اگر دیکھو خواتین کی مقام بہت اعلیٰ ہے، اوپر ہے، لیکن وہ کچھ چیزیں اسلام نے اس کو یہ رائٹ نہیں دیا ہے۔ مثلا اسلامی معاشرے میں ایک خاتون قاضی نہیں بن سکتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں یعنی مثلا اسلام سے یا جتنی بھی ہے، کوئی بھی انبیاء سب مرد تھے، کوئی بھی خاتون اس میں نبیہ نہیں ہے، نبیہ نہیں ہے، نبی ہے یعنی مرد ہے، خاتون۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عورت کی تقلید نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ اجتہاد تک بھی پہنچی ہو، بس جس بندی کی تقلید کیا جا سکتا ہے وہ مرد ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 بالغ ہو۔ بالغ کا انشاءاللہ آگے پھر وہ بحث کر لیں گے ہم، ان کی جو نشانیاں ہیں، وہ ایک نشانی یہ ہے کہ وہ 15 سال اس کی کمپلیٹ ہو۔ اگر ایک لڑکا وہ 12 سال کی عمر میں بھی مجتہد ہے تو ہم اس کی تقلید نہیں کر سکتے، بالغ ہونا شرط ہے۔ نمبر 3 عاقل ہو، عقل بھی رکھتا ہو، یعنی کوئی پاگل دیوانہ نہ ہو۔ نمبر 4 شیعہ اثنا عشری ہو، اگر کوئی 6 اماموں کا ماننے والا ہے تو ہم اس کی تقلید، جس کو اسماعیلیہ فرقہ کہا جاتا ہے، اسماعیلیہ یا زیدیہ، یمن کی سائڈ پہ زیدیہ بہت زیادہ ہے، زیدیہ جو 4 اماموں کو مانتے ہیں، اسماعیلیہ جو 6 اماموں کو مانتے ہیں، تو ہم اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ شیعہ اثنا عشری ہونا شرط ہے، 12 اماموں کے ماننے والا ہو۔ اور نمبر 5 حلال زادہ ہو۔ نمبر 6 زندہ ہو۔ مطلب یہ ہے، پچھلی ویک میں نے بتایا کہ اگر ایک بندہ اس کے اللہ کو پیارا ہو گیا ہے آج سے 20-30 سال پہلے، آج میں اس کا تقلید کرنا شروع کر لوں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے زمانے کا مجتہد دیکھنا پڑتا ہے آپ کو کہ زندہ ہو، مردہ مجتہد کا تقلید ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور عادل ہو، نمبر 7 عادل ہو۔ البتہ مقام معظم رہبر معظم انقلاب سید علی خامنئی، اس نے ایک اپنے وہ رسالے میں یہ بھی اضافہ کیا ہے، اس نے 8 چیزیں بیان کی ہے کہ دنیا کی لالچی بھی نہ ہو، دنیا پرست نہ ہو۔ تو یہ شرائط ایک جس مجتہد کی میں تقلید کرتا ہوں اس میں یہ 7 یا 8 شرائط ہونا چاہیے۔ اس میں عادل وہ شخص ہے جو اپنے اوپر تمام واجب شدہ کاموں کو بجا لائے اور حرام شدہ کاموں کو ترک کرے، واجبات الہی کو بجا لاتا ہو، محرمات سے بچتا ہو، اسی کو عادل کہا جاتا ہے۔ عادل ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ بظاہر ایک اچھا شخص ہو، اور اس کی جو ہمسایہ ہے، جو اس کی گلی محلوں میں ان کے جو دوستان ہم نشین ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، اس کے بارے میں اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ ان کی اچائی کی تصدیق کر لے، کیا ہوا کہ یہ اچھا انسان تھا جوانی سے لے کر اب تک، تو آپ اس کو کہتے ہیں عادل۔ اگرچہ یہ چیز ہے، دیکھو یہ ذہن میں یاد رکھنا کہ کچھ مثلا مسائل میں اختلافات ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ احتیاط مستحب، احتیاط واجب یا اس چیزوں میں کوئی بھی مجتہد حرام کو حرام یعنی حرام کو حلال یا حلال کو حرام قرار نہیں دیتا ہے۔ سب ایک ہے، وہ تھوڑی کچھ چیزوں میں یہ عمل مستحب ہے، یہ مثلا مکروہات میں ایسی بہت نارمل چیزوں میں اگر تھوڑا کچھ ہو ایسا ہو، وہ بھی میں نے بتایا تھا کہ مثلا ایک مجتہد بولے احتیاط واجب کی بنا پر، ایک بولے احتیاط مستحب کی بنا پر۔ احتیاط واجب کی بنا پر یہ
بعد میں بھی انشاءاللہ بیان کر لیں گے، لیکن مختصراً میں بیان کر لوں۔ احتیاط واجب وہ ہے جس کے اوپر عمل کرنا آپ کو کیا ہے، ضروری ہے، اور وہ بھی اپنے مجتہد کی جس کی آپ تقلید کرتے ہو۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ آپ اس مسئلے میں ایک اور مجتہد کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہو، اپنے جس مجتہد کی آپ تقلید کرتے ہو اس کے علاوہ کسی دوسری مجتہد کے فتویٰ پہ بھی عمل کر سکتے ہو۔ یہ ہے تو یہ ہے کہ اعلم مجتہد ہونا چاہیے۔ اعلم کا مطلب یعنی اپنی زمانے کی دوسری مجتہدوں کے مقابلے میں احکام الہی کو سمجھنے میں سب سے بہتر صلاحیت رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں مجتہد اعلم۔ البتہ عالمیت وہ مختلف چیزوں میں ہوتا ہے۔ ممکن ہے کوئی ایک مجتہد وہ فقہ میں عالم ہو، ممکن ہے ایک تاریخ میں عالم ہو، ممکن ہے ایک فلسفہ اور کلام میں عالم ہو، ممکن ہے ایک بندہ ان ساری چیزوں میں عالم ہو، ممکن ہے وہ سیاست میں بھی عالم ہو۔ تو دیکھنا چاہیے کہ آج کل کے زمانے میں صرف فقہ کے علاوہ جو نئی جدید قسم کی سیاست ہے ان چیز سے بھی عالمیت ہونا آج کل کی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے۔ جیسے عظیم بزرگواران ہستیاں جیسے آغائے سید علی سیستانی بزرگوار، جیسے رہبر معظم سید علی خامنائی بزرگوار، یہ جو ہے ہم عالمیت فقہی اور لحاظی بھی رکھتے، لیکن سیاسی لحاظی بھی اگر دیکھ لیں دشمن شناسی کے لحاظ سے تو یہ واقعی کی بصیرت میں بھی عالم ہے۔ مجتہد اور عالم کی شناخت کے 3 طریقے ہیں۔ دیکھو ہم نے 7 یا 8 یہ بتائی کہ کس مجتہد کی تقلید کیا جائے، اس میں کون سی خصوصیات ہونا چاہیے۔ اب اگر میں چاہوں کہ ایک عالم مجتہد کو معلوم کر لوں تو اس کے لیے نمبر 1 شرط یہ ہے کہ اول یہ کہ انسان کو خود یقین ہو جائے کہ فلان شخص مجتہد یا عالم ہے، مثلا وہ خود اہل علم ہو اور مجتہد اور عالم کو پہچانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اب میں مثلا چاہوں کہ میں آغا سیستانی بزرگوار یا رہبر معظم یا کسی اور مجتہد کی عالمیت ہونا ثابت کر لوں تو یہ میری بس کے کام نہیں ہے جناب۔ اس کے لیے وہ بندہ جو ان کی عالمیت کو ثابت کر کے عالم ہے اس میں اتنی علم ہو، وہ خود صاحب علم اتنی حد تک ہو کہ وہ کیا کر لے، اس کی اجتہاد کو معلوم کر لے کہ عالم ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر ایک بندہ اس کو اپنا ہوش ہی نہیں، وہ اپنی عقل کے مطابق ہی نہیں چلتا ہے، وہ اوپر سے اٹھ کے کہتا ہے نہیں آپ فلان کو کس نے، وہ اس کا کون مانتا ہے، وہ کس نے مجتہد قرار دے دیا ہے، تو یہ ان کی بس کے کام نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ وہ جو جان بوجھ کے خواہ جیسے کراچی میں ایک شعر کے لحاظ میں ایک مجتہدینوں کی خلاف جو بونکا ہے، اس نے جو شاعری میں مجتہدینوں کی توہین کی ہے، تو یہ اس کی بحث وہ کیا بولتے ہیں کہ یہ اس کا کام ہی نہیں ہے کہ مجتہد کی پہچان اور اس کی عظمت، جس کو مجتہد کی عظمت کا پتہ ہو وہ جان تک دیں گے، جس کو پتہ نہیں وہ اس جیسی بونکیں گے جو کراچی میں ایک ذاکر تھا یا کوئی تھا، وہ بونکے اور مجتہدینوں کے خلاف جو کچھ بولا ہے۔ اور یہ ہمارے سارے تشیع کے لیے ایک قسم کی سوالیہ نشان ہے کہ ہم نے اس قسم کے ناحقوں کے خلاف کچھ بھی اقدام ہی نہیں کیا۔ پس نمبر 1 کہ خود اس میں اتنا علم موجود ہو کہ وہ کسی مجتہد کی عالمیت ہونا کیا کر لے، ثابت کر سکے۔ نمبر 2 ایسے اشخاص جو خود عالم اور عادل ہو نیز مجتہد اور عالم کو پہچانے کی صلاحیت رکھتے ہو، کسی کی مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کرے۔ اگر میرے اندر اتنی وہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ میں پوچھ لیتا ہوں حاجی ذلی حسنین مثلا فدا حسین رانجھا، ان کی علم زیادہ ہے، میں ان کو عادل بھی مثلا سمجھتا ہوں، تو اب اس سے میں پوچھتا ہوں یعنی یہ دونوں عادل اور
پہچان بھی رکھتے ہیں، یعنی اتنا صلاحیت بھی رکھتے ہیں، دو عادل بندے بولے کہ ہاں جی فلان واقعی عالم ہے، کیونکہ اس کے اندر خود یہ صلاحیت ہے اور عادل بھی ہے۔ البتہ اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان جیسے دو اور عادل عالم افراد جو مجتہد کی عالمیت کی عالم پہچانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، وہ ان کی مخالفت نہ کریں۔ اگر دو عالم عادل ان کی مخالفت کر لیں تو پھر بھی جو ہے یعنی وہ چیز ثابت نہیں ہو سکتی ہے پھر بھی۔ البتہ یہ بھی ہے کہ یا ایک بندہ جو قابل اعتماد ہو، جو قابل اعتماد ہو، مثال کے طور پہ یہاں پہ سینٹر میں قبلہ بیشتی صاحب ماشاءاللہ، ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آغا آج کل مثلا عالم کون ہے ہر لحاظ سے، ایک لحاظ سے نہیں، مگر اگر فقہ کے لحاظ سے ہو تو فقہ میں تو ابھی تک کوئی تبدیلی آ گئی ہے نہیں، کوئی فقہ میں تو وہی فقہ ہے جو اہل بیت نے دے دیا ہے وہی ہے، لیکن دوسری چیزوں میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اگر آپ بولیں کہ مثلا ایک بندہ خامخواہ فقہ میں عالم ہے تو وہ ہے نہیں، دنیا کے اور تاریخیں ہیں، مثلا یہ چیزیں بھی آج کل کی ضروریات میں سے ہے۔ نمبر 3 یہ کہ کوئی شخص عاقلانہ روش کے تحت، یعنی کیا مطلب، یعنی کسی فرد کی اجتہاد یا عالمیت کے بارے میں مطمئن ہو جائے۔ مثلا کچھ اہل علم جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہو، کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کر لے اور ان کی تصدیق سے انسان مطمئن ہو جائے کہ ہاں بس ٹھیک ہے، ابھی مجھے واقعی یہ پتہ چل گیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام، قرآن اور اہل بیت کی علوموں کو تحصیل یعنی اس کو حاصل کرنے میں ہمارے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم کو وہ راستہ دکھائے جو اہل بیت اور قرآن کا راستہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اسے آگے دوبارہ ہم نئی قسم کے مسائل شروع کر لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔